اسی ملنگاں اسی دیوانے علامہ اقبال دے، خبردار کوئی گل کرے جناب پھر بعد نا ساڑی طرف توقع نہ رکھے کہ نرم بات آئے گی، یہ بات ذہن نشین آیا، چونکہ قدر والوں کو قدر والے جانتے ہیں۔ ہمارے سید بادشاہ ہیں آزاد کشمیر کے، اس وقت علامہ اقبال کے دور کے، وہ کسی محفل میں آئے تو وہاں اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ قادری ہیں علامہ اقبال، علامہ اقبال رحمت اللہ تشریف فرماتے، شاہ جی نے دیکھا تو شاہ جی کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، اور حضرت علامہ اقبال کے چہرے کو دیکھ کر رونا شروع ہو، لوگوں نے گوڈے پھڑے، لوگوں نے آپ دے پیر پھڑے، حضور کی مسئلہ ہے؟ فرمایا پہلے رج کے رو لین دیو، رج کے روئے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نو ویکھ کے، سید میں سید دی گل کر رہا ہوں، روئے جناب رج کے شاہ جی، انہوں نے پوچھا حضور مسئلہ کی؟ آپ نے فرمایا رج کے رو لین دیو، رو کے تھے آپ بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ ہیں آج یہ تو بندہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا جی کتنے دیکھا؟ فرمایا میں حضور کی کچہری میں تھا، میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوا تھا، نماز کا وقت ہوا، حضور مصلی پر تشریف لے گئے لیکن حضور نے نماز نہیں پڑھائی، حضور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ایک خادم نے آگے آ کر عرض کی حضور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا علامہ اقبال کا انتظار ہو رہا ہے، علامہ آئے گا تفسیر نماز پڑھا، اور آپ مدینہ شریف بھی نہیں گئے، علامہ اقبال بظاہر مدینہ شریف میں نہیں گئے، آپ نے فرمایا میں کیا جا کر کہوں گا کہ علم الدین تختہ دار پہ چڑھ گیا اور میں حضور آپ کے سامنے کیا لینے آیا، تو میں آپ نہیں گئے۔ اور پھر فرماتے ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں تو دو فرشتے آئے اور ایک نے مجھے ادھر سے پکڑا اور ایک نے ادھر سے، اور مجھے کہا اٹھو، میں کھڑا ہو گیا فوراً، کہنے لگے چلیے، میں نے کہا کدھر؟ ان کا حضور یاد کر رہے ہو، حضور نے آپ کو یاد کیا ہے۔ یہ اس اقبال کا پاکستان ہے جو آج ہم یہاں پر موجیں لگی ہوئی ہیں، لائٹ جاتی ہے، جنریٹر آن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب اے سی ہیں، پنکھے ہیں، فانوس لگے ہوئے ہیں، اتنا حسین ممبر ہے جناب، محراب ہے، یہ سارا کچھ یہ علامہ اقبال کی محنتوں کا ثمر ہے۔ بہت بڑا بے نسلی آدمی ہوتا ہے جڑا اپنے محسنوں کو بھول جاوے۔ ہاں دے علامہ اقبال پہنچے جی، پھر فرشتے لے گئے، خود کہتے ہیں فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پہنچ کر سب سے پہلے کیا کام کیا سنو جناب، اس طرح سرکار نو ویکھ کے نا جی ایسے ہو گئے، جنہوں مسئلہ نہ سمجھ آیا وہ کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے، فقیر مزید بھی اس کو کھول کر بتا سکتا ہے جی۔ پیچھے رکھ، پیچھے تیار لو جناب، اقبال جھک گیا جناب۔ تے اس وقت کوئی سرکاری پروٹوکول سی، تے وقت دا جڑا بادشاہ اس وقت او سی پرنس عمر بن عبدالعزیز، او کولو لنگ رہا سی، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جالیوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور خالی جھکا ہوا نہیں، بالکل مٹا ہوا بھی ہے، جھکا ہوا بھی ہے، مٹا ہوا بھی ہے، اور ڈٹا ہوا بھی ہے، جھکا ہوا بھی ہے، مٹا ہوا بھی ہے، ڈٹا ہوا بھی ہے۔ انہوں نہیں سی پتا علامہ اقبال، انہیں کہا کوئی چھوٹا بریلوی ہونا ہے تو انہوں یلا کہاں کے پرا ہو جائے گا، کم ہی کوئی حجی یلا حجی یلا، میں کہا ریال لینے انہیں وہ تو یلا نظر نہیں آندا، تو جدو اسی جا کے انج کر کے سلام پیش کری، حجی شرک حجی حرام، میں کہا حج ایک باری حضور اسلام دا نظام آن دیو، جتنے سعودی عرب دے نجدی ہیں انہوں بھی لمحہ پاکے رکھا دیا، حجی ایسے حجی یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، میں کہا تیرے پیو دا شہر نہیں ہے، اے رب دے محبوب دا شہر ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے اندر دو بندے گلاں کر رہے ہیں اور اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ آواز تیسرے بندے تک جا رہی ہے، آپ دے کول کنکری سی، آپ نے انج کنکری ماری، انج کر تے کنکری بھی انج نہیں ماری کہ کنکری نال آواز نہ چلی، انج کر کے کنکری ماری، انہیں دو دے اتے جا کے کنکری لگی، آپ نے اشارے میں کہا
اشارہ کیا، اشارہ کر کے بلا، فرمایا کتھوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اسی طائف تو آئے ہیں۔ فرمایا چپ کر کے باہر نکل جاؤ، اگر تسی اہل مدینہ چاہتے اگ میں تانوں کوڑے مارنے سے، تسی پہلی باری آئے ہو تانوں میں معاف کر دینا۔ فرمایا تانوں پتہ ہے ایتھے تے جبریل بھی انجن کر کے آتا ہے، اس طرح کر ایس طرح۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر، پہلو سمجھتے ہو یہ پہلو ہوتا ہے نا کہ جبریل امین دروازے تے درمیان ہی کھلو کے سلام نہیں کر دے، انجن نک اس طرح کر کے اے دروازہ اینو پہلو کہندے، واہ فخر سیالوی باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر، جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ تو پاس سے گزر رہا تھا جی بادشاہ، اس نے کہا حاجی، انہیں کہا کوئی مولوی نہیں کہا جب بریلوی ہونے تھے، حاجی یلا، اقبال نے ہینج کر کے دیکھیا تو نگاہیں سکندرانہ تھی، جلال کلندرانہ تھا، ہینج کر کے جیسے ایسے کر کے دیکھا تو وہ جبہ شبہ بھی وہ بیچارہ سنبھالتا ہینج ہینج۔ اقبال کہنے لگا بات سے کہتا ہے حاجی آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہے۔ علامہ نے کہا کیسے شرک ہے؟ اس نے کہا یہ سجدہ کر رہے ہو۔ اقبال کہتا ہے جا کے کدھروں کعوہ پی، جا کے کھجوراں کھا، مینوں دین نہ دس۔ اس نے کہا یہ سجدہ نہیں ہے۔ علامہ نے فرمایا سجود نیز ای عبدالعزیز دھیان کر، یہ سجدہ نہیں کر رہا۔ انہیں کیا کی کر رہے ہیں؟ فرمایا اپنی پلکاں دے نال در رسول دی صفائی کر رہا ہے، اور کی کر رہا ہے؟ اسی بالکل انجن جو کہ ٹرتے ہیں، سمجھتے ہیں انہوں آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں۔ پوری سعودی عرب کے مولویوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، حضرت داتا صاحب کے چشمے کے پانی کی برکت سے، حضور غوث پاک کی نگاہ کی برکت سے، اور 4 دن جیڑی بابا جی نے قدمت بیٹھ کے سبق پڑھیا، اور اپنے مرشد گرامی کی نگاہ کی برکت سے پوری دنیا عرب کے مولویوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے فقیر اکیلا ہی کافی ہے۔ پاویں کبوتر چوک کے اندر کر لو مکے تے پاویں مدینہ شریف کے اندر، تے مناظرے چ نہیں ہوئے گا جی جڑا جتیا تے انہوں 500 ریال یا 1000 ریال نہیں، اور اس میں یہ لکھا جائے جو حق پر ثابت ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو باطل پر اس کی گردن اسی وقت اتار دی جائے۔ اسی تانوں دساں کہ حضور دی بارگاہ چ انج ہو کے جانا چاہیے، انج ہو کے۔ اسی تانوں اس تو اگلی گل ثابت کر کے دساں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں یوں کر کے جانا چاہیے، ایسے کر کے جانا۔ تانوں دساں گے حضور دی بارگاہ کے میں جانا چاہیے۔ اسی تانوں دساں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے تھے، دیکھنے والا کہتا تھا کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بعد میں وہ آپ رکوع بھی نہ کرتے، سجدہ بھی نہ کرتے۔ ان کا حضور کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں جھلیا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاج بھر کی۔ اے فقیر ہی کلہ کافی ہے، باقی کسی مولوی کو مزہ، مولوی اور کمج بڑا مصروف ہیں بیچارے، کلہ ہی کافی۔ اسی تم دساں گے حضور دی بارگاہ کس طرح جانا چاہیے۔